سو ایک ہی کرائٹیریا ہے ان کی کامیابی کا، اور وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کو جیل سے نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے۔ ہر بندہ تو چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ جب تک چیف منسٹر ہے علی امین، ساری پارٹی کو ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، اور علی امین کو چاہیے کہ وہ بھی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے۔ لیکن اچھا، میں علی امین گنڈا پور اور کے پی کے اندر وہ موجود ہیں، اور انہوں نے تیمور جگڑا کو بھی اپنی کابینہ میں شامل نہیں کیا، حالانکہ عمران خان کا یہ واضح پیغام تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، ان کی بہنوں کا کردار شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ کس طرح وہ پارٹی کے اوپر اپنی ایک تھاپ بچھانا چاہتی ہیں، وہ مین لیڈ کرنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح سندھ کے اندر یہ دھڑے مختلف نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے کے پی کے اندر دھڑے بڑے پرانے ہیں۔ یہ تو جب پرویز خٹک صاحب تھے تو اس وقت بھی دھڑے تھے، اس کے محمود خان صاحب کے دور میں بھی دھڑے تھے، اور اب بھی یہ دھڑے ہیں، کیونکہ اوور ویلمنگ ہے نا پی ٹی آئی۔ تو پی ٹی آئی کی اپوزیشن پھر پارٹی کے اندر سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں چونکہ عمران خان جو ہیں وہ انکمیونیکاڈو ہیں، وہ جیل میں ہیں، وہ روز بات نہیں کر سکتے۔ تمام لوگوں کا جو کنسنسس ہے وہ تو عمران خان کے اوپر ہے نا، باقی تو سارے لوگ، ہر بندہ کہتا ہے میں بھی انہیں پڑھ رہا ہے جنہوں تو کوئی کسی کی بات تو نہیں مانتا۔ تو عمران خان کے اوپر کنسنسس ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ حتمی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں جو اس وقت پرابلم ہے کے پی کا، اس میں دیکھیں چیف منسٹر صاحب کو سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے ساتھ لے کے چلنے کی۔ حالات ایسے ہیں، جس طرح سے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کرائسس میں ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، پی ٹی آئی اگر کرائسس میں ہے تو پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار پی ٹی آئی کہ وہ اپنے اختلافات کو پیچھے رکھیں، اور ہر بندہ تو چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ جب تک چیف منسٹر ہے علی امین، ساری پارٹی کو ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، اور علی امین کو چاہیے کہ وہ بھی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر اس وقت علی امین صاحب کو کافی زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو پازیٹیو کام ہے، جو کے پی کے اندر وہ کام 1 سال کے اندر کروا چکے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، پی ٹی آئی وہ سامنے لے کر نہیں آتی جو انہوں نے وہاں ایکٹیویٹی کروائی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، بس ان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک فضا اس طرح کی قائم کی جا رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ ایک پروگرام میں بھی کہا کہ مچور سیاست کر رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں، یہ آپ نے گزشتہ ایک پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جو سکسیس ہے نا علی امین کی، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسکول ٹھیک کر دیے یا ہاسپٹل ٹھیک ہو گئے یا سڑکیں ٹھیک ہو گئی۔ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ سو ایک ہی کرائٹیریا ہے ان کی کامیابی کا، اور وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کو جیل سے نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کسی کرائٹیریا کو مانتے نہیں، اور اسی لیے جو ابھی تک ان کی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں۔ تو جب وہ عمران خان کو کس طرح لے کے آتے ہیں باہر، یہ تو وہ خود طے کریں گے۔ لیکن ان کا سکسیس اور جو ناکامی ہے، فیلئر اور سکسیس، وہ ڈٹرمن صرف اسی ایک نقطے میں ہو۔ ابھی جو موجودہ قیادت ہے، کیا وہ عمران خان صاحب کو باہر لا سکے گی یا وہ لانا نہیں چاہتی؟ دیکھو نا 600 دن ہو گئے ہیں، لانا چاہتی کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن کیپیسٹی نہیں ہے نا۔ اور کیپیسٹی جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ لوگ سیکرٹری جنرل پارٹی کے بنتے ہیں جب 20 سال کی پالیٹکس ہو، آپ کی پارٹی میں 10-12 سال لگے ہوئے ہوں، آپ لوگوں کو جانتے ہوں، لوگ آپ جانتے ہوں۔ یہاں تو آپ دیکھیں نا جو چیئرمین ہیں ان کی ٹوٹل سیاست جو ہے وہ 2 سال کی ہے، سیکرٹری جنرل کی ٹوٹل سیاست جو ہے وہ 16 مہینے 18 مہینے کی ہے، اور وہ 8-10 مہینے بعد جو ہے وہ سیکرٹری جنرل اور صدر بن گئے، جس کی وجہ سے پارٹی کا ایک کرائسس ہے، کیونکہ دونوں کا کنٹرول ہی نہیں ہے جو ہے وہ پارٹی کے اوپر۔ الائنس آپ نہیں بنا سکے۔ آپ عمران خان کو لانے کے لیے 3 اسٹریٹجیز چاہیے تھی۔ نمبر 1 ایک انٹرنل پریشر کریٹ کرنا تھا، نمبر 2 ایکسٹرنل پریشر کریٹ کرنا تھا، اور یہ دونوں جب ہو جاتے تو تیسرا آپ نے بات چیت کرنی تھی۔ آپ سے تینوں ہی نہیں ہوئے۔ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ بات کی ہے، واقعی ایسی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنل پریشر آپ نے کریٹ کرنا تھا، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ میں لاتے، لیکن نہیں ہوا، باقی پارٹیز کو ساتھ میں لاتے، اور ایک آپ کا انٹرنل پریشر کریٹ ہوتا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے، یہ ٹف دے گی، آپ کو مقابلہ دے گی اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی۔ ایکسٹرنل پریشر آپ نے بڑا اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ بنا لیا تھا، آپ اس کو کلمینیٹ ہی نہیں کر سکے، اور پھر آپ بات چیت نہیں کر پائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب بھی دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہے موجودہ،
اس سے یہ امید کرنا کہ یہ کر لیں گے یہ بڑا مشکل ہے ان سے یہ لوگ. اچھا جو صاحب رات میں حافظ احمد اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مطالبات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو دیے تھے اتحاد کے حوالے سے، لیکن کوئی مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا. تو کیا مطلب وہ مطالبہ موجودہ قیادت نے نہیں مانے یا وہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ آپ اتنا تو بندہ جان ہی جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے. کیا خان صاحب نے منع کیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے صاحب، آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کی ایک بہت طویل عرصہ صحافت میں ہے اور انہوں نے بڑی پاکستان کی صحافت بڑے قریب سے دیکھی ہے، تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کے پاس بہت سٹوریز ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو بتاتے بھی ہوں گے. پاکستان کی جو سیاست ہے، دنیا کی جو سیاست ہے، وہ کوئی این جی او نہیں چلا رہے. انہیں اپنی ایک پولیٹیکل ڈیل چاہیے. پی ٹی آئی بھی مولانا فضل الرحمان کے کوئی عشق میں مبتلا نہیں ہو گئی. ان کو ضرورت ہے ان کی. مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حکومت میں نہیں جا رہے. بالکل. لیکن نا میں نے مولانا صاحب سے براہ راست پوچھا کہ شہباز شریف روز باہر آتے ہیں آپ کے پاس، محسن نقوی آتا ہے، آپ کیوں شامل نہیں ہو رہے حکومت میں؟ وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس حکومت میں شامل ہوں گا تو اگلے الیکشن بھی جو ہیں وہ میرے ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے. لوکل ریزنٹمنٹ بہت ہے حکومت کے خلاف، لہٰذا ایک بہت جید سیاستدان، سمجھدار سیاستدان کی حیثیت سے وہ حکومت میں شامل جو ہے وہ نہیں ہو رہے. جب وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے تو وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی سیاست کے لیے پی ٹی آئی کو انہیں پولیٹیکل ڈیل دینی ہوگی. ظاہر سی بات ہے. اب یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈیل بنا سکے یا دے سکے. اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں. یہ باقی ساری باتیں حمد اللہ صاحب جو کہیں، کامران مرتضیٰ صاحب جو کہیں، وہ باتیں تو میڈیا کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ آخر ہم اگر آپ کے ساتھ آئیں آپ ہمیں پولیٹیکل ڈیل کیا دیتے ہیں. لائک وائز پی ٹی آئی جو ہے اس نے مولانا فضل الرحمان سے پولیٹیکل ڈیل لینی ہے کہ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. لیکن نا جب تک یہ دو باتیں کلیئر نہ ہوں الائنس کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں باتیں کلیئر کر سکتے ہیں جو لوگ مولانا فضل الرحمان کو جانتے ہیں، جو عمران خان کو جانتے ہیں، وہ قیادت جو سامنے بیٹھی ہے، پالیٹکس کو سمجھتی ہے، میرے سامنے بیٹھے. دیکھیں میں نے تو یہ جو آئیڈیا تھا گرینڈ الائنس کا، خان صاحب کو میں نے کنونس کیا تھا اس پہ. میں جب ملا میں نے کہا سر ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی ہے، پھر حکومتی جماعتوں سے بھی لڑائی ہے، اور ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہم ان سے بھی لڑ لیں. تو خان صاحب نے میرے سے ایگری کیا. انہوں نے تو عمر ایوب کے اور ان کو کہا کہ آپ یہ کریں. پھر انہوں نے مجھے دوسری میٹنگ میں کہا کہ تم خود بھی کر لو، ملو مولانا صاحب سے. پھر میں خان صاحب کی اجازت سے مولانا صاحب سے ملا، ساری باتیں میں نے طے کی. اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا جو ہے وہ میں نے ارینج کروایا. اس کے بعد انہوں نے سلمان راجہ، شبلی وغیرہ نے انہوں نے اسد کیسر کو کہا کہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہوں تو ہمیں بڑا ہے یہ ہے وہ اعتراضات ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ خود کر لیں. جب انہوں نے خود کیا تو بیڑا غرق کر لیں. نہیں تو آپ سے اتنے نالاں کیوں ہیں؟ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، میرا ان کے ساتھ پروگرام ہوا عید سے پہلے اور میں نے کہا آپ